بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معجزہ، کرامت اور جادو، یہ تین ایسے الفاظ ہیں جو کہ ہمارے ہاں بہت استعمال کیے جاتے ہیں، بہت سنے جاتے ہیں، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ معجزہ، کرامت اور جادو، ان تینوں میں باہم کیا فرق ہے؟ اگر آپ ان تینوں میں فرق معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیں، اس میں ہم اسی حوالے سے بات کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر ہم یہاں معجزہ، کرامت اور جادو یعنی جھوٹی کرامت کی تعریفات یعنی ڈیفینیشن اور ان کی حقیقت کو جان لیں گے تو ان کے درمیان جو فرق ہے وہ خود بخود ظاہر ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چاہے معجزہ ہو یا کرامت یا جادو ہو، ان تینوں میں ایک چیز کامن ہوتی ہے، ایک چیز مشترک ہوتی ہے، وہ یہ کہ ان میں خلاف عادت کاموں کو ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی جو چیزیں عام طور پر نہیں ہوتی اور جنرل پریکٹس کے خلاف ہوتی ہیں، ان تینوں میں ان چیزوں کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثلا اگر پتھر پھینکا جائے تو عادت یہی ہے کہ وہ نیچے کی طرف آئے گا، لیکن اگر یہی پتھر آسمان کی طرف اٹھنا شروع ہو جائے تو کہا جائے گا کہ یہ خلاف عادت کام کا ظہور ہوا ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص مر جاتا ہے تو عادت یہی ہے کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی مردہ کو زندہ کر دے تو کہا جائے گا کہ اس نے خلاف عادت کام کو ظاہر کیا۔ تو چاہے معجزہ ہو، کرامت ہو یا جادو ہو، ان میں عام طور پر خلاف عادت کام یعنی جو عام طور پر چیزیں نہیں ہوتی ان کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ لیکن خلاف عادت کام کا ظہور اگر کسی نبی سے اس کے دعوی نبوت کے بعد ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، یعنی معجزے کا ظہور ایک نبی سے ہی ہو سکتا ہے، غیر نبی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ مثال کے طور پر انبیاء علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا، کوڑ زدہ مریض کو شفا یاب کر دینا، اسی طرح پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاند کو دو ٹکڑے کر دینا، آپ کی انگلی مبارک سے پانی کا بہنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کم کھانے کو بہت زیادہ کر دینا، پیارے آقا کے لیے درختوں کا چل کر آنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنا، آپ سے بے جان چیزوں کا کلام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کرنا، یہ تمام چیزیں انبیاء علیہ السلام کے معجزات کہلاتے ہیں۔ جبکہ اگر خلاف عادت کام کا ظہور ایک اللہ کے ولی سے ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، یعنی معجزے کا ظہور نبی کرتا ہے جبکہ کرامت ایک اللہ کا ولی دکھاتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں سورہ نمل میں حضرت عاصم بن برقیہ کی کرامت کا تذکرہ موجود ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی مجلس سجی ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ ہزاروں میل دور ملکہ بلقیس کا تخت کون لے کر آئے گا؟ ایک جن نے کہا کہ میں محفل کے ختم ہونے تک لے آؤں گا، جبکہ حضرت عاصم بن برقیہ کا دعویٰ یہ تھا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے اسے یہاں لے کر آؤں گا، اور وہ ایسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ بند کر کے کھولی اور وہ ہزاروں میل دور کسی بند مقام پر اتنا بڑا اور منو وزن رکھنے والا تخت آپ کے سامنے موجود تھا۔ تو چونکہ وہ اللہ کے ولی نے ایک خلاف عادت کام کیا تو اس کو ہم نے کہا کہ یہ عاصم بن برقیہ کی کرامت تھی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جادو پر۔ تو دیکھیں، جادو میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اور عام طور پر جادو کو سیکھنے کے لیے ناجائز کلمات اور کفریہ کلمات کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ کفریہ کلمات پر مشتمل منتر پڑھنے پڑتے ہیں، بعض اوقات شیاطین کی عبادت کی جاتی ہے، ان سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بڑوں کے نزدیک جادو کا سیکھنا، جادو کرنا، یہ سب ناجائز ہے اور حرام کام ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی نبی معجزہ دکھاتا ہے
تو وہ ساری دنیا کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے، کوئی بھی اس کا توڑ نہیں کر سکتا۔ جبکہ عام طور پر جو چیزیں جادو میں دکھائی جاتی ہیں اس کا توڑ ممکن ہوتا ہے، ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ آج کل پیر حق خطیب صاحب کی جھوٹی کرامتوں کو چیلنج کیا ہے سید اقرار الحسن صاحب نے۔ جیسے پیر حق خطیب صاحب نے ایک بوڑھی عورت کے منہ سے سوئیاں اور کیلیں نکالی، تو سید اقرار الحسن صاحب نے بھی ان کو چیلنج کر کے ان کی ہی طرح ایک شخص کے منہ سے بھی سوئیاں اور کیلیں نکال کر دکھا دی۔ یہ جھوٹی کرامت، جادو اور شعبدہ بازی یعنی نظر کا دھوکہ ہے۔ جادو میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے، نظر بندی ہوتی ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مخالف جو جادوگر تھے، انہوں نے جو سانپ بنائے وہ نظروں کا دھوکہ تھا، نظر بندی تھی، حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھے۔ اس کے برخلاف موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک پھینکا، وہ حقیقتاً بہت بڑا اژدہا بنا، اس نے سارے سانپوں کو نگل لیا۔ تو معجزے کے لیے نبی کا ہونا ضروری ہے، جبکہ کرامت کے لیے اللہ کا ولی ہونا ضروری ہے۔ یعنی کرامت اس شخص سے ظاہر ہو سکتی ہے جو کامل ولی ہو، یعنی اس کا ظاہر اور باطن سنت کے مطابق ہو، جبکہ جادو کوئی بھی عام بندہ سیکھ کر کر سکتا ہے۔ تو یہ چند فرق ہیں جو معجزہ، کرامت اور جادو میں تھے، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ امید ہے کہ آپ کی نالج میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جادو کے کرتب دکھانے والوں اور جھوٹی کرامتیں دکھانے والوں اور اللہ کے مقربین یعنی اللہ کے ولیوں میں فرق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل MA وائس کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آن کر کے آل کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔